اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے اس دور کے اندر کہ جو ہر اعتبار سے نظریے کے اندر ایک چیلنج کا دور ہے، نظریے کی مخالفین کی طرف سے بھی اور ظاہری طور پر نظریے کے ماننے والوں کی طرف سے بھی، اس چیلنج کے دور میں اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں، دین کے نام پر سوچیں سمجھیں، دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کریں۔ اس اعتبار سے خداوند متعال کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس راستے میں قرار دیا کہ جو انبیاء کا راستہ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے مقابلے میں ہمارا سوال بھی بڑھ جاتا ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہماری اس نعمت میں اضافہ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد سے جو اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کا رد عمل ہے، اس سے ایک بات بہت واضح تھی کہ اہل بیت عزاداری سید الشہداء کو غیر معمولی اہمیت دینا چاہ رہے تھے۔ سید الشہداء کی فوراً بعد سے جو رد عمل یا جو حکمت عملی چوتھے امام نے اختیار کی اور جو خاندان عصمت نے اختیار کی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی ابتداءً شاید کم، لیکن بعد میں بہت واضح طور پر کہ اہل بیت اس ہدف کو اور اس مقصد کو ہر قیمت کے اوپر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں قربانیوں کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، جیسا کہ آپ کے اور ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ زیارت کے اوپر آنے والی مشکلات کے باوجود ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ اور حکم دیا گیا کہ زیارت کی طرف توجہ دی جائے۔ اسی طریقے سے آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں مفاتیح الجنان جیسی کتاب کے اندر، دوسرے اعمال کی کتاب کے اندر، کہ مناسبت کوئی بھی مناسبت ہو، اہل بیت چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کا ذکر کیا جائے، اور روزانہ کی زندگی کے اندر بھی پانی پیتے وقت اپنے حتیٰ کسی کے بے وطن ہونے پر، کسی کے غم کے موقع پر سید الشہداء کا ذکر ہونا۔ شاید دشمنوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید وہ اس بات کو شروع میں نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تھا کہ انہوں نے قبر مقدس کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا، دشمنوں نے قبر مقدس کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔ میں آپ سے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کبھی بھی دشمنان اہل بیت کی حرکتوں کو بے فکر لوگوں کی حرکت، جذباتی لوگوں کی حرکت مت سوچیے گا۔ یہ لوگ اہل بیت کے حق کے مقابلے میں باطل کا مجسم پیکر تھے، ان کے دماغ شیطان کا ایک مرکز بنے ہوئے تھے۔ جس طرح حق کی ایک طاقت ہوتی ہے اور حق کے پیغام کے اندر ایک طاقت ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کے اندر کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شیطانی حربوں کے اندر پیچیدگی کی طرف جاتا ہے، کمپلیکیشن کی طرف جاتا ہے، اور اس کو ہم متعدد جگہوں کے اوپر اشارتاً عرض کرتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم نے سابقہ مجالس کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر رائز پیش کی ہیں کہ جو حجت خدا کے مقابلے میں شیطان کا بیہیویئر ہے، اس بیہیویئر میں آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپلیکیشن دیکھیں گے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح سے بہکایا ہے، اگر آپ اس کا مقابلہ کریں اس
مقابلے سے جو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس نے سخت مشکل کے اندر رکھا ہے. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کا بیہیویئر کیا تھا، وہ کس طریقے سے فرعون کو لے کے چل رہا تھا اور فرعون کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا، اور حجت خدا کو کیا کرنا پڑا. یہاں تک کہ یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے شیطنت کا ایک اگلا اسٹیج تھا جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے میں کامیاب ہوا اپنی دانش میں. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا محاذ جتنا حق کی طاقت کا محاذ تھا اتنا ہی شیطان کی طاقت کا اظہار بھی تھا. یہ کہ اس نے حجت خدا کو اسی دین کے ماننے والوں کے ہاتھوں نعوذ باللہ تعالیٰ ذبح کروا لیا، یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی تھی ظاہری طور پر. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اگر شیطان کا کوئی مرکز ہوتا تو وہ کربلا کے بعد یہ سوچ رہا ہوتا کہ ہم حق کو دفن کرنے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کامیاب ہو گئے. وہ شیطان یوں سوچ رہا ہوتا. اور کمپلیکیشن یہیں پر تھا کہ اس نے یہ کام کس طریقے سے کیا. اگر کبھی ہمیں دنیا کے حالات کو صحیح کرنے کا کوئی ایسا ارادہ کرنا ہو جس کے اندر ایک حکمت عملی بنانا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ شیطانی نظام کیسے کام کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں نظام کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ایک سسٹم، نہ کہ انڈیویجول ایفرٹس شیطان کی طرف سے اور شیطانی لوگوں کی طرف سے. یہاں پہ ایک نظام ہونا بہت ضروری ہے. اگر حق کا نظام پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے اور شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو بغیر نظام کے وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. شیطان کا کوئی نظام ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی لشکر ہونا چاہیے، جیسے کہ روایات میں ہمارے پاس اس کے اوپر تصریحات موجود ہیں. تو بہرحال شاید دشمن کو کربلا میں جو کامیابی ہوئی تھی شیطانی نظام کو، اس نے سوچا نہیں تھا کہ اہل بیت کا رد عمل اتنی بڑی ظاہری شیطانی کامیابی کے اوپر کیسے اب مقابلہ کر پائے گا. لیکن اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کرنا شروع کیا، یعنی لوگوں کو شیطان کے مقابلے کی طرف لے کر آئے. اور تھوڑے عرصے کے اندر دشمن اس بات کو سمجھ گیا کہ قبر مقدس کی کوئی حیثیت ہے. اور بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ خدا متعال نے زمین کے اوپر کچھ ٹکڑوں کو مقدس تعبیر کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف کو خدا نے مبارک قرار دیا. تو شیطانی نظام کو اس بات کا احساس ہے کہ روئے زمین کے اوپر کچھ مقامات ایسے ہیں جو بہت مبارک ہیں، اور اگر ان مبارک مقامات کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی کے اوپر شیطانی قبضہ جو زائونزم کے ذریعے سے ہوا، میرا اپنے خیال ہے کہ اس حد کے اندر کوئی ترکیب ہونی چاہیے شیطانی. تو ان لوگوں نے بہت جلدی اس بات کو سمجھ لیا کہ قبر مقدس کی کوئی حیثیت ہے، اور قبر مقدس کی پامالی کی مسلسل کوششیں انہوں نے شروع کر دی. اور مجھے نہیں معلوم کہ شیطان کے ماننے والے کس گہرائی تک پہنچے ہوئے تھے قبر مقدس سے لڑتے وقت. لیکن ایک بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ خدا کے نظام کی بھی بہرحال ایک لمٹ ہے. یعنی میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جب خدا شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کچھ کرے، ایک لمٹ کے بعد خدا متعال شیطان کو شکست دینا شروع کر دیتا ہے اور شیطان کی شکست کو واضح کرتا ہے. آپ اس لمٹ کو اس موقع پر دیکھ سکتے ہیں جب سید الشہداء کے سر مقدس نے نیزے پر تلاوت قرآن کریم کی. یعنی گویا ایسا ہوا کہ اہل بیت کے بے انتہا صبر نے خدا متعال کے اس قانون کو کلک کر دیا، گویا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کی فتح خدا متعال نے دکھانا شروع کر دی. تو یوں احساس ہوتا ہے کہ دشمنوں کو قبر مقدس کا اندازہ ہوا، انہوں نے اس سے لڑنا شروع کیا. خدا متعال نے یہاں پر اس معجزے کے ذریعے سے گویا اس ریڈ لائن کے مقابلے میں شیطان کو روکا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہی کہ خدا نے گویا عہد کیا کہ وہ قبر مقدس کو مسمار نہیں ہونے دے گا. لہذا پانی بہایا گیا یا حل چلایا گیا، وہ تمام ترکیبیں ناکام ہوئیں. اور یہ کہ خود خدا متعال نے خاک کو شفا قرار دے دیا، سید الشہداء کی خاک کو. یہ ارادہ الہی کا اظہار ہے کہ خدا کا ارادہ اس کے اوپر تھا کہ وہ قبر مقدس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. آیا شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے اس معرکے کے اندر اس کلیئرٹی پہ پہنچے ہوئے تھے؟ اپنے کانسیپٹس کے اندر اتنے کلیئر تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے کہ
حق کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ کانسیپٹس میں اتنے کلیئر نہیں ہوتے، اپنی محبت میں ہوتے ہیں، اپنی ہمدردی کے اندر، اپنے عشق کے اندر وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو الہی نظام مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آیا جو الہی نظام کی گہرائی ہوتی ہے شعور کی، آیا شیعہ کی بھی اتنی گہرائی ہوتی ہے؟ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی مثلا میں یقین سے سمجھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ عزاداری کر رہے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس محبت کے اندر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنے بڑے تاریخی مرحلے کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے ساتھ بہت پیش آتا ہے۔ یعنی مجھے تقریباً یقین ہے کہ جو لوگ جنگ بدر میں تھے وہ سب کے سب نہیں جانتے تھے کہ جنگ بدر کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ سعید الشہداء کے موقع کے اوپر کوفہ میں اور مختلف علاقوں میں موجود تھے، کم از کم دشمنوں میں، وہ لوگ اس بات کی بصیرت نہیں رکھتے تھے کہ کربلا کتنا بڑا محاذ ہے، ورنہ مثال کے طور پر کیسے کوئی یہ حماقت کرتا کہ وہ اپنا گھوڑا اور اپنی شمشیر پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اس کلیئرٹی کے اوپر نہیں ہوتے۔ اب کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر اتنی تھیوریٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے، ہمارے اندر کانسیپچول اسٹرینتھ، کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو یہ کام انجام پا رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور اس کا انالیسس ہم نہ کر سکیں، تو کم سے کم ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق کے رہنما اس کو کتنی قیمت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا میکینزم نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھئی یہ کرے گا کیا، یہ کیوں اتنی اہمیت پا رہا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہمیت پا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جانتے ہیں کہ نماز کا اصلی کردار زندگی کے اندر کیا ہے؟ نہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا میکینزم نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن کم سے کم اس وجہ سے کہ قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ اتنی دفعہ آیا ہے، اللہ کے رسول نے اتنا زیادہ اصرار کیا، تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کم لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کا کیا اثر ہونے والا ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اپنے کانسیپٹس کے اندر اتنے کلیئر ہو جائیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ زیادہ تر ایسا نہیں ہے، زیادہ تر لوگ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یا ان کی فکر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کا انالیسس کر لیں کہ یہ اچھا کام کیوں ہے اور ہزاروں سال پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے، تو چونکہ لمبی مدت کا معاملہ ہے، اس کو انالیسس کے اندر لانا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ یہ بتائیے ٹورنٹو کے اندر آخری 5 سال میں کیا ہوا، یہ آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ٹورنٹو کے اندر آخری 150 سال میں دین کے اوپر کیا گزری ہے، کافی مشکل کام ہے، ظاہر آپ کو 150 سال کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ تو معمولاً لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے آپ اور ہم جو اس سلسلے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر لیں کہ اس کی ڈیپتھ ہمارے ہاتھ میں ہو، اس کا جو سوسائٹی پر اثر ہے اس کا میکینزم کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا رہے، تو پھر ہم لوگ بہت کیئرفل ہو کے کام کریں گے، اور ہم جان رہے ہوں گے کہ کتنا نازک کام ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی گاڑی کے میکینک کو دنیا کا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ سافسٹیکیٹڈ کمپیوٹر دے دیں، تو جس طرح وہ گاڑی کو رف ڈیل کرتا تھا وہ اس کمپیوٹر کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کمپیوٹر سائنٹسٹ کو یہ کمپیوٹر دیں گے، وہ قطعاً وہ کچھ نہیں کرے گا جو وہ گاڑی کے میکینکس کے ساتھ کر رہا تھا۔ آپ اور ہم عزاداری کے سامنے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، کتنے ڈائمینشنز پر اس کا اثر ہونے والا ہے، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں فوراً اندازہ ہوگا کہ ہم بہت عظیم الشان کام کا ایک سلسلہ بنے ہیں، لیکن اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے کافی دشمنوں کو یہ سمجھ میں آ گیا، شاید پہلے نہیں سمجھ پائے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قبر مقدس سے جب وہ لڑ رہے تھے تو کم سے کم اتنا سمجھ پائے تھے کہ قبر میں کچھ ہے،
لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ آخری 100-125 سال کے اندر ان کو سید الشہداء کی اس عزاداری کی طاقت کافی حد تک سمجھ میں آئی ہے۔ میں کئی دفعہ اس بات کو کہتا ہوں، وہ یہ کہ 19 سینچری کے مڈ میں جو دنیا کی طاقت برطانیہ کے ہاتھ میں تھی، ان لوگوں نے جو پلاننگز کی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری پلاننگز کی انہوں نے دین اسلام کے خلاف، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف، اور وہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی انہوں نے۔ جیسے کہ ایک واقعہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ العظمیٰ شیرازی نے تمباکو کے معاملے میں فتویٰ دیا اور اس فتوے کے اثر میں وہ ایگریمنٹ کینسل ہو گیا جس کے خلاف آیت اللہ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو لوگ ان کو مبارکباد دینے آئے اور ان سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کے فتوے کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے نجات ملی۔ تو اس واقعے کے اندر لکھا ہے کہ آیت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یقیناً خوشی کے حالت میں آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان مشکلات پہ آنسو بہا رہا ہوں جو اب دشمن ہم پہ لائیں گے۔ اب تک دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ حاکم ہے، اب اس کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، مثال کے طور پر عالم حاکم ہے، حوزہ علمیہ کا رئیس، اس کا جو رہنما ہے وہ حاکم ہے، اب وہ بلا یہاں پہ لائیں گے۔ کچھ ہی عرصے میں انگریز نجف میں داخل ہو گئے تھے اور وہ کسی اور نام پہ داخل ہوئے، جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو دشمن کو میرا اپنے خیال تقریباً 125 سال پہلے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اصلی طاقت اس سوسائٹی کی، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر، وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اس سے لڑنے کے لیے آئے، انہوں نے بہت بڑا معرکہ کیا اپنی دانش میں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ لکھنؤ کے اندر جو شیعہ سنی فسادات ہوئے اور اس کے نتیجے میں لکھنؤ کا حوزہ علمیہ مشکلات سے دوچار ہوا، اتنا کہ تقریباً ختم ہو گیا، میرا اپنے خیال ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے یقیناً ان لوگوں کی یہ پلاننگ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ برصغیر کے اوپر عزاداری کے اثرات کو کم کرنا چاہیں گے۔ اور یہ قطعاً اتفاق نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد بلوچستان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے مقابلے میں اس زمانے میں سعودی عرب جا کر آنے والے علماء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پورے بلوچستان سے عزاداری سید الشہداء کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ بلوچستان جو اس وقت ہمارے لیے بہت ٹف محاذ بنا ہوا ہے، یہ آج سے 100 سال پہلے، تقریباً 125 سال پہلے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک مرکز تھا۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں مرکزی عزاداری نہیں ہوتی ہو۔ جو گورنمنٹ کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایسا تھا، لیکن اب بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم کوئی جلوس نکال پائیں، اور یہ جو ساری چینج آئی ہے یہ 1930 کے قریب آئی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ دشمن بہت اچھی طرح تقریباً 125 سال پہلے سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی شک نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد اسے یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ عزاداری میں طاقت کتنی ہے۔ شاہ کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ زیادہ تر عزاداری سید الشہداء کے عنوان پہ متمرکز تھے، کبھی چہلم کے عنوان سے تھے اور کبھی عاشور کے عنوان سے تھے۔ تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ عاشور کے اوپر اور چہلم کے اوپر تھا، اور وہ جو سید الشہداء کے نعرے تھے وہ انقلابیوں کی زبان پہ تھے، ہیہات من اللہ، شہادت، آزادی، قربانی، ایثار، یہ سب کچھ وہ لوگ سید الشہداء سے سیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو پولیٹیکل چینج آیا انٹرنیشنل ارینا کے اندر 79 کے اندر، اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کی طاقت کو دیکھ لیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب 1980 میں، 80 کی دہائی میں اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو ایکسیپشنل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا حزب اللہ کی طرف سے، جبکہ فلسطینی کبھی یہ کام نہیں کر پائے تھے، تو میرا اپنے خیال ہے بہت سمپل لاجک رکھنے والوں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ شہادت کی جو فکر سید الشہداء سے حاصل کی جا رہی ہے عزاداری سید الشہداء کے اندر، وہ ایکچولی گیم چینجنگ ہے اور وہ ان تمام مارکوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم ایک گلوبل موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو سید الشہداء کی عزاداری کے خلاف کام کرے گی، اور ہمیں اس کے اثرات پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جو عزاداری کے مراکز میں سے ایک مرکز ہے، یقیناً مقامات مقدسہ کا مرکز پاکستان نہیں ہے، لیکن ہم قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے مراکز میں سے ایک مرکز پاکستان قطعاً ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سید الشہداء کی عزاداری
جس طاقت کے ساتھ پاکستان کے شیعوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کسی قوم کے ہاتھ میں اس طاقت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر چہلم میں نکلنے والے کسی بھی جلوس کا جائزہ لیں اور پوچھیں کس قوم کے کتنے لوگ ہیں، بغیر کسی شک کے سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. مثلا آپ میلبورن تشریف لے جائیے اور وہاں پر جا کے آپ دیکھیں تو پاکستانی سر فہرست ہیں. تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علم کی وراثت شاید ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے مقامات مقدسہ کی وراثت شاید ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تقریباً یقین ہے کہ پرچم عزا کی وراثت اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے. اللہم صلی علی محمد اور یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ اگر عزا کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو کس جگہ کے اوپر ہوگی. عزا کے خلاف ہونے والی کارروائی اگر ایران میں ہوئی تو دنیا بھر کے اوپر اس کا وہ برا اثر نہیں آئے گا جو اگر یہ کارروائی پاکستان میں ہوئی. اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر آئے گا. اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ پوری دنیا کے اندر پرچم عزا کے اندر رہبری اس وقت اس قوم کے ہاتھ میں ہے. تو اس خاطر ایک عجیب محاذ ہے کہ جو اردو زبان میں عزاداری کے خلاف قائم ہوا ہوا ہے، اور یہ محاذ دو طرح سے کام کر رہا ہے، کبھی دشمن بن کے کام کر رہا ہے اور کبھی دوست بن کے کام کر رہا ہے. اور ہم آپ کے سامنے میرا اپنے خیال ہے کہ گزشتہ 8-10 سال کے اندر یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح دشمن ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور کس طرح دوست ظاہری طور پر وہ عزاداری سید الشہداء کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزاداری سید الشہداء کو کس طریقے سے انجام دیں تاکہ ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں. تو 2 اصل ہیں ہمارے پاس، اور ان 2 اصل کی روشنی میں 3 پوائنٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا اصل جو عزاداری سید الشہداء سے وسیع رکھتے ہوئے پورے دین کے بارے میں کہیں گے، پہلا اصل ہے منطق، لاجیکل ہونا، آپ کا منطقی ہونا. یہ طبیعی بات ہے کہ انسان کے جذبات کی بہت طاقت ہے اور انسان کے جذبات کی بہت قیمت ہے، خاص کر دین کے معاملے میں، خاص کر بالاخص جس کو ہم لوگ کہیں گے سید الشہداء کی عزاداری کے معاملے میں بغیر جذبات کے یہ کام انجام نہیں پا سکتا. اور اسی خاطر اس کے اندر غم کا پہلو ہے جس کو ہم رثا تعبیر کرتے ہیں. اس کے اندر مصائب ہیں، اس کے اندر مرثیہ ہے، اس کے اندر ماتم ہے. یہ سب کا سب اس غم کے پہلو کو بیان کر رہا ہے جو کہیں نہ کہیں جذبات سے تعلق رکھتا ہے. عزاداری سید الشہداء کا جذبات کے بغیر ہونا ناممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم دین کے معاملے میں منطق سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دین کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے. تو پہلا اصل ہے منطقی ہونا، آپ کے سارے جذبات اور ان تمام احساسات ان کی قیمت ہونے کے باوجود منطقی ہونا اس کا بہت ضروری ہے. دوسرا مسئلہ ہے پورے دین کے اندر اور ادھر بھی، وہ ہے کارآمد ہونا، اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی ایفیشنسی. تو اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا اثر نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے یہ کام باقی نہیں رہے گا. کسی بھی کام کی بقا کے لیے کم سے کم فی زمانہ یہ 2 شرائط ہمارے پاس موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لاجیکل ہو، تو آپ کا دین لاجیکل ہو، سید الشہداء کی عزاداری جو کی جا رہی ہے وہ لاجیکل ہو. اچھا، لاجیکل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو لاجیکل انٹرپریٹیشن بھی پتہ ہو، اور وہ انٹرپریٹیشن واقعاً لاجیکل ہونی چاہیے. ظاہری طور پر لاجیکل ہونا اس کا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اور ہم علم نکالتے ہیں، علم کی لاجیکل انٹرپریٹیشن کیا ہے، کیوں نکالتے ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کو میں نے عرض کیا عقل کے دائرے میں رکھنا ضروری ہے. یعنی کتنا عقلی ہونا ضروری ہے. اتنا عقلی ہونا ضروری ہے کہ آپ اگر کسی ایسے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں جس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہ ہو تو آپ اسے بتا سکیں. مثلا آپ اور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلوس نکالنا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو جلوس کیوں نکالنا ہے، اور پوچھنے والا وہ آدمی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس منطقی لاجیکل آرگومنٹ جلوس نکالنے کے لیے، شبیہات نکالنے کے لیے کیا ہے، ماتم کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سب کا سب میرے پاس اور آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ علماء نے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے.
شہید مطہری نے کام کیا ہے، اور اس وقت جو ہم عصر علماء ہیں اس میں ایرانیوں میں آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا، اور اسی طریقے سے کچھ آڈیٹرز نے، مثال کے طور پر رحیم پور ازغدی نے اس کے اوپر کچھ اسپیچز ڈیلیور کیے ہیں۔ تقریباً سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بیانات دیے ہیں، اور اردو زبان کے اندر بھی مختلف علماء نے اس کے اوپر اپنے عرائض پیش کیے ہیں کہ ہمارے پاس ان تمام مراسم کے پیچھے منطق کیا ہے۔ اگر آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ لاجیکل نہیں رہے، نعوذ باللہ، اور ہمارے پاس لاجک ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لاجیکل نہیں رہے تو پھر ڈیفینڈیبل بھی نہیں رہے گا، پھر ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ محض یہ کہنا کہ پہلے سے ہو رہا ہے، محض یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں معجزہ ہوتا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایک منطقی دلیل ہونی چاہیے، اور ہم چونکہ پہلے اس کو مختلف سیمینارز کے اندر برسوں پہلے بیان کر چکے ہیں، لہذا اب اس کو دوبارہ بیان نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اس کو اتنا مضبوطی سے سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اسی وقت جائیں کولمبیا یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو جائیں اور ایک لیکچر دیں عزاداری کی رسوم کی دفاع پر، تو آپ ان کو سمجھا سکیں۔ پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھا پائیں گے، پھر وہ بھی نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ یہ پہلا کام ہے کہ اس کا منطقی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا کام اس کی کارآمدیت۔ آپ کے نزدیک عزاداری کی پروڈکٹیوٹی کہاں پر ہے؟ اچھا، یقیناً آپ کے اور میرے نزدیک عزاداری کا پروڈکٹیو ہونا اس دنیا کے بعد بہت زیادہ ہے۔ جو شخص عزا کرے گا اس کو بیوی کی شفاعت نصیب ہوگی بلا شک و شبہ۔ جو شخص سید الشہداء کے غم میں روئے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر۔ لیکن اگر مجھے دنیا میں لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے تو میں کیسے ثابت کروں اسے؟ کیا وہ پروڈکٹیوٹی ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ پا رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کیلکولیشن کو، کہ اگر آپ تمام مجالس عزا کی تعداد کا جائزہ لیں جو کراچی میں ہو رہی ہیں، اور ان کے نمبر آف آورز کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر کتنا ہے، تو بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ان پٹ آؤٹ پٹ کے اندر اچھا بیلنس نہیں بن پایا، ہمارا کافی وقت ضائع ہوا ایسی چیزوں کے اندر جس سے بہتر رزلٹس لے سکتے تھے ہم اسی عزاداری سید الشہداء کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ہمارے طریقہ کار میں شاید کوئی خرابی آ گئی۔ تو اس کی کارآمدیت کا ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے۔ آپ جو خود یہاں پہ موجود ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو اپنے ملکوں میں زیادہ دیکھا ہوتا تو آپ یہاں نہ ہوتے، پھر آپ خود بھی یہاں پہ اسی وجہ سے۔ نیکسٹ جنریشن دین کو ایز اے لیگیسی قبول نہیں کرے گی۔ نیکسٹ جنریشن دین کو لاجک اور پروڈکٹیوٹی کے اندر رہتے ہوئے قبول کرے گی۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور جو پاکستان میں ہے، ہندوستان میں، اس کے اوپر بھی ہے، اور جو ویسٹرن ورلڈ میں ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو لاجک اور پروڈکٹیوٹی کی لہر ہے، اور میں اس کو برا نہیں سمجھتا، یہ بہت اچھی لہر ہے۔ کیوں؟ کوئی دین اتنا لاجیکل اور پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا دین اسلام ہے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا۔ میرے نزدیک یہ ویو بہت اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین کا دفاع ہمیں خون دے کر کرنا ہو، میرے خیال میں پھر بھی ہم جیتیں گے، لیکن قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر دین کا دفاع لاجک اور پروڈکٹیوٹی سے ہوا تب قطعاً ہم جیتیں گے، اور کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کسی دین میں وہ لاجک نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، کسی دین کے اندر وہ پروڈکٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی جو ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ کسی اور دین میں پروڈکٹیوٹی ڈالنے والا خدا جیسا کوئی نہیں ہے ان کے پاس، یہ ہمارے پاس ہے۔ سید الشہداء کو جو خدا سے رابطہ ہے وہ عزاداری کے اندر پروڈکٹیوٹی کو انشور کر رہا ہے، تو ہمارا کام بہت آسان ہے اس اعتبار سے۔ ہمارے پاس لاجک ہے، ہمارے پاس اللہ کا ایک وعدہ موجود ہے، تو اب بھی اگر ہم اس کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت نہیں کر سکیں
تو یہ ہماری نااہلی ہوگی. پھر میرا اپنے خیال ہے ہم دنیا کے اچھے دور میں ہیں جب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جسمانی مقابلہ اور دولت کا مقابلہ ختم ہو جائے اور منطق اور پروڈکٹیوٹی کا مقابلہ شروع ہو جائے. ہم اس میں جیتیں گے. البتہ اگر دولت اور جسم کا مقابلہ بھی رہا اس میں بھی ہم جیتیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت اور جانثاری ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس خاطر پھر جیت ہماری ہے. میں آپ کی خدمت میں اصولی طور پر عرض کروں گا، سید الشہداء کے معاملے میں ہماری جیت قطعی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں، چاہے معاملہ کیسا بھی ہو. ان اصولوں کے ہوتے ہوئے عزاداری سید الشہداء کو کس طرح انجام دیا جائے اور کون سے اصولوں کو آپ کی اور میری ہر مجلس کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. پہلا مسئلہ، لوگوں کے اندر سید الشہداء کی محبت کا اضافہ ہونا. یہ سب سے بڑا اصل ہے. اگر سید الشہداء کی محبت اور خاندان عصمت کی محبت رہی تو ہر چیز باقی ہے. تو ہم اور آپ اپنی مجلس میں کیا کریں کہ ہم سید الشہداء اور خاندان عصمت و طہارت کی محبت کو لوگوں کے اندر بڑھا سکیں. ظاہر ہے محبت کو بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ منطق میں رہیے گا. آپ جذبات میں صرف فیصلے نہیں کیجیے گا، منطق کے اندر رہتے فیصلے کریں. تو اس کے کئی راستے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان سے محبت کو بڑھانے کا ایک راستہ یہ ہوگا کہ جس انداز میں وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں اسے بیان کریں. وہ بھی ہمیں چاہ رہے ہیں. یہ محبت دو طرفہ ہے. اگر ہم انہیں چاہتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر ہمیں چاہتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ہم ان کی عنایات کو بیان کریں، ان کے الطاف کو بیان کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں، یعنی بلا شک و شبہ انہوں نے ہمیں محفوظ کیا ہے سید الشہداء کی عزاداری نے، تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایک چیپٹر کھلتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سید الشہداء کی محبت کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے جو عزاداری سید الشہداء کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جس مقصد کی خاطر شہادت دی وہ مقصد گریجولی پورا ہونا چاہیے. سید الشہداء نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ہماری اور آپ کی عزاداری ظلم کے خلاف آواز اٹھائے یہاں تک کہ ظلم کے خاتمے کا سبب بنے. بس اگر ہم عزاداری کریں اور سید الشہداء کی محبت نہ بڑھا سکیں تو ہم نے انصاف نہیں کیا. ہم عزاداری کریں اور مقصد سید الشہداء کو پورا نہ کروا سکیں یا اس کی طرف موو نہ کروا سکیں اپنے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہم نے انصاف نہیں کیا. شہادت دی گئی تھی کسی مقصد سے، اس مقصد کا پورا ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ یقیناً بہت سارے لوگ، جیسے کہ میں نے اس کو آپ کی خدمت میں قدر تفصیل سے بیان کیا، یقیناً بہت سارے لوگ باطل کی پیروی میں سید الشہداء کی فکر اور ان کی عزا سے لڑنا چاہتے ہیں، کبھی دشمن بن کر اور کبھی دوست بن کر، کبھی اعتراض کر کے کبھی انحراف کر کے. تیسری ہماری ذمہ داری انحراف کا مقابلہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری کرتے کرتے ایک ایسے انحراف میں مبتلا ہو جائیں جس کے بعد پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے، جس کے بعد اس کے اندر سے لاجک ختم ہو جائے. اور ان دو پوائنٹس کو اگر آپ قبول کریں تو آپ اس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں کہ اس وقت لاجیکل ہونا کتنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض علماء بلخص رہبر معظم اس معاملے کے اوپر بے انتہا اصرار کر رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کا لاجیکل ہونا ضروری ہے، اس کا پس منظر یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ عقل اور منطق اور شعور کے اس دور میں اگر سید الشہداء کی عزاداری میں وہ منطق نہیں رہی تو اگلے دور میں ہمیں سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ اس کو فورسی کر رہے ہیں اور اس خاطر اس کے اوپر بے انتہا اصرار کر رہے ہیں. تیسرا معاملہ انحراف کا مقابلہ ہے. اب چونکہ وقت کم ہے تو صرف تیزی سے اگلے پوائنٹس کی طرف جاتے ہوئے انحراف سے کیسے لڑا جائے، انحراف سے کیسے لڑیں. اب ظاہر ہے کہ انحراف جب بھی آتا ہے تو وہ فتنے کی شکل میں آتا ہے، اور فتنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا پرچم حق کا ہوتا ہے. فتنہ وہ باطل نہیں ہوتا جو باطل کا پرچم لے کر آتا ہے، فتنہ وہ باطل ہوتا ہے جو حق کا پرچم لے کر آتا ہے. اگر فتنے کے اندر یہ نہ ہوتا کہ اس کا پرچم حق کا ہے
تو اس کو فتنہ نہیں کہتے، اسے کفر کہتے ہیں. پھر ہم وہ باطل ہے. جب باطل حق کی صورت میں آئے اور لوگ تشخیص نہ دے سکیں کہ کون سا حق ہے، کتنا حق ہے، اس کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں. مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کی جو ترجمہ و تفسیر کی ہے، اس میں خطبہ نمبر 50 اس معاملے میں بہترین خطبہ ہے. انتہائی مختصر، انتہائی جامع اور فتنے کی شناخت کے لیے انتہائی مددگار. اس کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تو آپ انحراف سے کیسے لڑیں گے جبکہ اس کا پرچم حق کا ہے؟ اس کا مطلب یہ انحراف کو یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ چونکہ اس کا پرچم حق کا ہے. جیسے آپ یہ کہیں گے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ایک ضرب آپ کو بھی لگ گئی. کیوں؟ ظاہراً آپ نے حق کا مقابلہ کیا ہے. اور ان کی ٹرک یہی ہے کہ اگر وہ باطل کا پرچم لے کر آتے اور ہم کہتے ہم اسے قبول نہیں کریں گے تو ہمارے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن وہ حق کا پرچم لے کر آئے. اب اگر ہم کہیں گے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ایک ضرب ہمیں بھی لگے گی چونکہ پرچم حق کا ہے. یہ ان انحرافات کی مثال ہے جو عزاداری سید الشہداء کے اندر ڈالے گئے ہیں. اب اگر میں کہتا ہوں میں عزاداری کو قبول نہیں کروں گا، اس ٹائپ کی عزاداری کو، جیسے میں یہ کہتا ہوں سامنے والے کے لیے کنفیوژن ہے کہ شاید یہ آدمی عزاداری کا انکار کر رہا ہے، اور جو فتنہ پھیلانے والا ہے وہ فوراً یہی بات کہے گا. یعنی جیسے آپ فتنے سے لڑنے جائیں گے اور آپ کہیں گے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، فوراً وہ پروپیگیٹ کرے گا کہ یہ عزاداری کو قبول نہیں کر رہا ہے. تو کسی معصوم ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ وہ گروہ ہے جو حق کا انکار کر رہا ہے، اور وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. اور یہی باطل کی اور فتنے کی شناخت تھی کہ اگر آپ فتنے سے لڑنے جائیں اور اسٹریٹ فارورڈ کے ہم قبول نہیں کریں گے تو نقصان آپ کو ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں تو ڈائریکٹلی کرنی پڑیں گی، لیکن بہت ساری چیزیں لمبی مدت میں جا کر آپ کو انڈائریکٹلی کرنی پڑیں گی. اگر آپ ڈائریکٹلی اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ایکسیپشنل جگہوں کے اوپر تو ممکن ہوگا، زیادہ تر جگہوں پہ ممکن نہیں ہوگا. بعض جگہوں پہ ممکن ہوگا اور کرنا بھی پڑے گا، اس کے خطرات بھی اٹھانے پڑیں گے، لیکن زیادہ تر یہ ممکن نہیں ہوگا. زیادہ تر آپ کو انڈائریکٹ آنا ہوگا. اچھا، جب آپ انڈائریکٹ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نمبر 1، اصل اور اصالت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اوریجنل چیزیں، دین اسلام کی، اہل بیت کی فکر کی جو اوریجنل ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کریں. اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم خود بھی جانتے ہوں، تب لوگ لمبی مدت میں فتنے کا مقابلہ خود کر پائیں گے. چونکہ وہ فتنے کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اہل بیت کی فنڈامنٹل ویلیوز کے اگینسٹ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا کہ آپ پہلے خود اتنا طاقت رکھتے ہوں فکر میں کہ آپ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی فنڈامنٹل ویلیوز کو جانتے ہوں، پھر آپ اپنی آڈینس کو اتنا تیار کریں کہ وہ ان ویلیوز کو سیکھ پائیں، اور جب وہ سیکھیں گے تب وہ فتنے کا مقابلہ کر پائیں گے. بہت لمبا پروسیس ہے، لیکن آپ کو میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم یہ کریں. اس سے جو ہماری قوم ڈیولپ ہوگی وہ فتنوں کا لمبی مدت میں مقابلہ کر پائے گی اور فنڈامنٹل مقابلہ ہوگا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا پڑے، آپ کو نہیں لڑنا پڑے گا، لوگ خود ہی اس کو سمجھ پائیں گے. دوسری بات ہے کہ جو بھی آپ انحراف دیکھ رہے ہیں اس کے ظاہر سے مت لڑیں، اس کی گہرائی سے لڑنے کی کوشش کریں. اس کی ایک ڈیپتھ ہے. ہر انحراف کا ایک ظاہر ہے تھوڑا سا غلط ہے، ایک ڈیپتھ ہے جو بہت غلط ہے. آپ ڈیپتھ پہ جا کے لڑنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر کسی نے سید الشہداء کی عزاداری کے اندر کوئی انحراف ڈالا ہے اور اس انحراف کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آخر کار لوگ عزاداری سے تھک جائیں گے. عزاداری کا کمرشلائز کیا جانا ایک مثال ہے. اتنا زیادہ کمرشلائز کر دیا جائے اس کو کہ آخر کار لوگ تھک جائیں اس سے کہ یہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ظاہر سے مت لڑیں،
جا کے اس کی ڈیپتھ سے لڑیں. آپ جائیں اس کے فنڈامنٹلز پہ. مثلا اگر میں مثال میں کہوں کن ویلیوز پہ کام کریں؟ خلوص پہ کام کریں. سامنے جا کے اس آدمی سے نہ لڑیں جو کمرشل کر رہا ہے. آپ جا کے اس پہ کام کریں کہ خلوص ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. خلوص کی نشانیاں کیا ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے مخلص عزادار اور ذاکر کی صفات کو کیا بیان کیا؟ اس کے اوپر کام کریں، فنڈامنٹل ویلیوز پہ کام کریں، اور لوگوں کے دماغوں کو اتنا تربیت دیں کہ وہ خود جج کریں کہ یہ چیز خلوص کے خلاف ہو گئی ہے. میں نے یہ پہلی بات تھی، اصل کی طاقت، اوریجنل چیزوں کی طاقت، اس کی اوریجنالٹی کی طاقت. دوسری بات تھی انحراف کی ڈیپتھ کو جا کر پکڑیں. صحیح. یہ جو آج چند پیسے کما رہا ہے، اگر آپ اس سے لڑنے لگے، ڈیپتھ یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کمائے یا نہ کمائے. ڈیپتھ یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا کمرشلائز کر دے کہ اسپرٹ آف عزاداری ختم ہو جائے. آپ جا کے اس کو بیان کریں کہ اگر کسی کو اسپرٹ آف عزاداری ختم کرنی ہو تو وہ کیا کیا کرے گا، اور لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے دماغ سے یہ جج کریں کہ یہ انحراف ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا. چونکہ میں نے عرض کیا جیسے ہی آپ اس فتنے کے ظاہر سے لڑتے ہیں، اور کبھی کبھی لڑنا پڑتا ہے جس میں خطرے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اٹھانے پڑتے ہیں، ہمیشہ اس کے ظاہر سے نہیں لڑا جا سکے گا. اس کے پاس 25 انٹرپریٹیشنز ہوں گی جس سے وہ اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ڈیپتھ سے آپ لڑ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ریاکشن کے بجائے اسٹریٹجی پر باقی رہیے. جذباتی ہو کر ریاکشن مت دیں. جیسے آپ جذباتی ہو کر ریاکشن دیتے ہیں، آپ در حقیقت انحراف کو اور مشہور کر رہے ہوتے ہیں. بجائے یہ کہ آپ ایک ایموشنل ریاکشن دیں، آپ اس کو ایک اسٹریٹجی کے اندر لے کے جائیں، اور اسٹریٹجی کے وہ 2 پوائنٹس مفید ہو سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے. اہل بیت کی فنڈامنٹل ویلیوز پہ کام کریں اور انحراف کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اسٹرکچر بن سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہم آنے والے انحرافات کو سمجھیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اندر انٹلیکچوئل اسٹرینتھ بھی چاہیے، کانسیپٹ کی کلیئرٹی بھی چاہیے، اور جو سوشل انٹریکشن ہے اس کے ریزلٹس کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سوسائٹی میں جب 2 چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں، 50 سال میں، 100 سال میں، لمبی مدت میں اس کا اثر کہاں پہ پہنچتا ہے، تاکہ آپ ریئیکشنز پہ نہ جائیں. تو یہ خلاصے کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی جب آپ سوال جواب کریں گے تو جو چیزیں اس میں مبہم ہیں اس کے اوپر ہم آرائز پیش کر دیں گے. سوال جواب کا سیشن علیحدہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.